أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلوات ثم الصلاة والسلام على دعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والعلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والهجر الرزبية والجود التقوية والنعابة النعابية والهيبة العسكرية والعلبة الإلهية القائم بأمر الله السلامات والسلام عليكم زمان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوبا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين سلام اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجه بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں تمام حمد و ثنا اسی خدائے بزرگ برتر کے لیے ہے جو بادشاہ کون مکان ہے جو خالق انس و جان ہے وہ پروردگار جو کہ ایسا قادر ہے کہ اس کو عجز نہیں ہے جو ایسا قاہر و غالب ہے کہ وہ مغلوب نہیں ہوتا جو ایسا برداشت کرنے والا ہے کہ اس کے یہاں جلد بازی کی کوئی ضرورت نہیں ایسا عالم ہے کہ جہل نہیں ایسا عادل ہے کہ اپنے اس کے یہاں ظلم کا وجود نہیں وہ عطا کرنے میں بخیل نہیں اور عقل اس کا احاطہ کرنے پر قادر نہیں نہیں ہم لوگ اس کا رسائی حاصل کر سکتے ہیں کہ کون مکان یہ عرش فرش کی کائنات اسے گھیر نہیں سکتی یہ نگاہیں اسے وہاں نہیں سکتی کیونکہ وہ سمع و بصیر ہے بعد حمد و ثنا پروردگار عالم ہم سب کا ہزار درود و سلام ہو ان ذات مقدسہ پر جو منبع نور کبریا ہیں جو وجہ تخلیق کائنات ہیں جو سرچشمہ ہدایت ہیں درود پڑھ دیجیے محمد وآل محمد پر کہ جن کی در سے منسلک ہونے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ جینے کا سلیقہ کیا ہے اور مرنے کا ڈھنگ کیا ہے الحمدللہ جس در سے منسلک ہونے کے بعد کیونکہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے زندگی کا کوئی بھی پہلو تشنا نہیں چھوڑا کہ کسی منزل پر بھی کہ کوئی پریشانی ہو کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے تو دامن محمد سے وابستہ ہو جاؤ تمہاری دین اور دنیا دونوں سنور جائیں گے تو خدا کا شکر ہے پروردگار اعلیٰ کا احسان ہے کہ ماشاءاللہ سے آج پھر آپ سب بارگاہ ابا عبداللہ حسین ابن علی جو رحمان اور رحیمیت
پروردگار عالم ہے اس میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس بارگاہ میں جو حسین ابن علی کی بارگاہ ہے، اس بارگاہ میں جو سید الشہداء کی بارگاہ ہے، ہر حسینی کی، ہر حسین ابن علی کے چاہنے والے کی یہ خواہش ہوتی ہے، یہ تمنا ہوتی ہے کہ پروردگار اس دنیا میں زیارت حسین ماشاءاللہ سے لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ کربلا معلی میں موجود ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا کرتی ہوں کہ پروردگار اس فرش پر تمام بیچنے والوں کو اور جن کے دل تڑپ رہے ہیں مولا انہیں بلائیے، جو نہیں گئے ہیں انہیں بلائیے، اور جو جا چکے ہیں انہیں بھی بار بار اپنی بارگاہ میں اپنے روزے پہ آنے کی سعادت نصیب کیجیے، کیونکہ باب رحمت واسعہ ہے حسین ابن علی کا روزہ۔ تو چاہنے والے کی، ہر حسینی کی خواہش ہے کہ اس دنیا میں زیارت حسین اور اس دنیا میں شفاعت حسین نصیب ہو انشاءاللہ تعالی، کیونکہ زیارت عاشوراء میں سجدے میں ہم پڑھتے ہیں اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود وثبت قدم صدق مع الحسین الذین بذلوا جہوں دون الحسین۔ پروردگار جب ہمارا یوم الورود ہو قبر میں بھی اور حشر میں بھی، تو انشاءاللہ ہمیں حسین ابن علی کی شفاعت نصیب ہو۔ ہر حسینی، ہر سپرش زبر رکھنے والے کی یہی تمنا ہے، یہی خواہش ہے۔ خدا آنے والوں کو آباد رکھے۔ دیکھیے یہ میری اور آپ کی طاقت نہیں ہے، جیسا میں نے کل بیان کیا، وہ بلاتے ہیں تو ہم آتے ہیں، وہاں سے توفیق ملتی ہے، ان کی توفیق شامل حال ہوتی ہے تو ہم اس فرش اعظم پر آتے ہیں، اور اس فرش اعظم پر بیٹھ کر دعائیں سمیٹتے ہوئے، ایک بی بی کی دعائیں سمیٹتے ہوئے، یہ غالب کا جملہ ہے، جب آتے ہو گناہگار ہوتے ہو، خطا کار ہوتے ہو، لیکن جب اس رحمت واسعہ میں داخل ہونے کے بعد، معرفت کے ساتھ بچنے کے بعد اس فرش اعظم پر جاتے ہو تو دعائیں سیدہ تمہاری جھولیوں میں ہوتی ہے، بی بی کی دعاؤں کو سمیٹتے ہوئے اس فرش اعظم سے جاتے ہو، تو ایک ماں دعائیں دے رہی ہوتی ہے آنے والوں کو۔ میری اور آپ کی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس فرش اعظم پر آئیں، ان کی توفیق ہوتی ہے، ان کا کرم ہوتا ہے تو ہم آتے ہیں۔ تو مولا حسین کی مناجات کے جملے سے آغاز کروں، اب عبداللہ حسین ابن علی کی میدان کربلا کی آخری وقت کی مناجات، خدا کی تعریف بیان کریں، اس کی بارگاہ میں مناجات کریں۔ کون؟ حسین کہ جس کی عزیز و اقربا کی عاشق بکھری ہوئی ہیں، اور اس عالم میں بھی حسین جو عاشق پروردگار ہے، جو عبد الہی ہے، مظہر عبد الہی ہے، کیسا خدا کا عبد ہے۔ پروردگار تیری رحمت اپنے بندوں سے قریب تر ہے، تو اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے، تو یقیناً وہ پروردگار جو ارحم الراحمین ہے، وہ رسول خدا محمد مصطفیٰ جو رحمت للعالمین ہے، اور وہ حسین کہ جیسے میں نے ابھی بیان کیا رحمت واسعہ کے مالک ہیں۔ اب یہ آپ اس فرش اعظم پر دیکھیے، خدا رحمان ہے تو اس کی نعمتیں سب کے لیے ہیں، اس کی رحمتیں سب کے لیے، اس کی نعمتیں چاہے کوئی اس کو مانے، آپ کے چاروں جانب لوگ موجود ہیں، ہر ایک اس کو سجدہ نہیں کر رہا، ہر اس کی توحید کا اقرار نہیں کر رہا، لیکن چاہے کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، لیکن کہا اس کی نعمتیں سب کے لیے ہیں، لیکن اس کی رحیمیت کا دسترخوان اس فرش اعظم حسین ابن علی کی صورت میں فقط اپنے چنیدہ بندوں کے لیے بچھا ہوا ہے۔ تو اس وقت آپ خدا کی رحیمیت کے سائے میں ہے، حسین ابن علی کی رحمت واسعہ میں موجود ہے، کہ جہاں بارگاہ میں کہہ رہے ہیں پروردگار تیری رحمت اپنے بندوں سے بہت بڑی، محسوس ہم نہیں کرتے ہیں، لیکن خدا ارحم الراحمین ہے، ہم پر بے انتہا رحم کرنے والا ہے۔ ذرا سی مشکل آتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، شکوہ گناہ ہو جاتے ہیں،
لیکن پروردگار اس پر یقین محکم، یقین کامل ہونا چاہیے۔ ایک روایت سے مولا کے اس جملے کی، اس مناجات کو واضح کرو۔ شیخ مطہری اپنی کتاب سچی کہانیوں میں یہ واقعہ لکھ رہے ہیں، مختصر کر کے بیان کروں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام، جب وقت آخر آیا اور ملک الموت آپ کی روح کو قبض کرنے کے لیے آیا، کیونکہ نبی اللہ نے اس لیے آگہی ہو گئی، بتا دیا گیا روح کو قبض کرنا ہے، کہا مجھے تھوڑی سی مہلت چاہیے کہ میں اپنی ماں سے ملوں، ماں زندہ ہے، میں اپنی ماں سے ملوں، ماں سے ملاقات کر لوں، اپنے اہل و عیال سے۔ کہا مہلت کی اجازت نہیں ہے، ملک الموت کو اجازت نہیں تھی۔ اچھا مجھے اتنی اجازت کہ میں سجدہ کروں، شکر کا سجدہ کروں یا 2 رکعت نماز ادا کروں۔ دیکھیے توحید کو، جو خدا کے چنیدہ ہیں، جو خدا کے برگزیدہ ہیں، جو چاہے انبیاء علیہ السلام ہو، چاہے ائمہ علیہ السلام ہو، انہوں نے ہر لمحہ توحید کو پہچان پایا، کیا خدا کے شکر کا سجدہ کرنا چاہتا، مہلت ملی، شکر کے سجدے کی مہلت ملی، پیشانی کو برگاہ معبود میں جھکایا، پروردگار اتنی مہلت دیتی، فقط اتنی مہلت چاہتا ہوں کہ میں اپنی ماں سے ملوں، ماں سے ملاقات کروں، اپنی اولاد سے۔ جب خدا سے گفتگو کی ہے نا، مہلت مل گئی، خدا سے مہلت ملی، ماں سے ملے، اہل و عیال سے ملے، اور کہا خدا کی بارگاہ میں جا رہا، اے موسیٰ ہماری بارگاہ میں آ رہے ہو، تو مشکل کس، پریشان کیوں؟ پروردگار میرا بچہ چھوٹا ہے، چھوڑ نہیں رہا ہے۔ کہا اے موسیٰ اپنے بچے کو چھوڑو، ذرا ادھر آؤ، اپنی عصا کو، جو تمہارے ہاتھ میں عصا ہے نا، اس عصا کو پانی پہ مارا۔ جیسے ہی عصا کو پانی پر مارا ہے، اس دریا میں کہتے ہیں کہ پانی ہٹا ہے زمین کی 7 تہوں کے اندر۔ اے موسیٰ زمین کی 7 تہوں کے اندر دیکھو ایک سفید رنگ کا پتھر موجود ہے، دیکھا سفید رنگ کا پتھر موجود ہے، اس پتھر میں باریک سا سوراخ ہے۔ جناب موسیٰ دیکھے اس میں سوراخ، اس کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا موجود ہے۔ اے موسیٰ اس کیڑے کے منہ میں کچھ ہے؟ پروردگار اس کیڑے کے منہ میں ایک پتا ہے چھوٹا سا۔ اے موسیٰ میں سمندر کی، میں پانی کی، میں دریا کی تہوں کے اندر ایک پتھر کے سوراخ میں ایک چھوٹے سے کیڑے سے بھی بے خبر نہیں ہوں، میں ان کا خالق ہوں۔ تو اے موسیٰ میں تمہارے اہل و عیال سے کیسے بے خبر ہو سکتا؟ تو خدا کی رحمتوں کو ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ خدا کی رحمتیں سب کے لیے، خدا ارحم الراحمین ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اس کو کسی مشکل میں پکار کے تو دیکھو، کہا خدا تو بنی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ میں اور آپ اس بارگاہ رحمت واسعہ میں موجود ہیں، جو عبداللہ حسین ابن علی کے نام سے منسوب ہے، باب رحمت ہے۔ اس وقت اور جہاں حسین ابن علی کا فرش بچھتا ہے، جیسا میں نے بیان کیا اور ہر مجلس میں بیان کرتی ہوں کہ میرے مولا کہتے ہیں میرے حرم کا درجہ رکھتا ہے، میرے حرم کا درجہ رکھتا ہے۔ تو کل میں نے بیان کیا تھا کہ میں تھوڑا سا وقت ظاہر عشرے کی مجالس ہیں، مختصر ترین مجالس ہوتی ہیں، ظاہر ان دنوں کوشش یہی ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ پرسہ دے سکیں،
اور فرش عزا پر جہاں جہاں بھی ذکر ہوتا ہے چاہے تھوڑا تھوڑا ہی ذکر ہو لیکن پرسہ دیا جائے. تو بس بہت مختصر سبق آپ کروں کہ میں نے کہا کوئی نہ کوئی ایک رکن کریں. جیسے میں نے کہا تھا جو اپنے گھر میں فرش عزا بچھاتے ہیں, اس فرش عزا کی اہمیت کیا ہے, اس فرش عزا کی منزلت کیا ہے, کہ خدا جو اپنے گھر میں فرش عزا بچھاتا ہے اس فرش عزا پر آتا ہے اس کو 100 شہیدوں کا اجر عطا کرتا ہے. اللہ اکبر, ایک شہید کا اجر اتنا نہ کہ 100 شہیدوں کا جو معرفت کے ساتھ فرش عزا پر آ کر بیٹھتا ہے. تو آپ سوچئے کہ آپ کی منزلت کتنی ہے کہ حبیب ابن مظاہر تمنا کر رہے ہیں کہ اپنا عزاداروں کی فہرست میں ادھر فرش عزا بچھا اور آنے والا عزادار کا لقب پاتا ہے اس فرش عزا پر بیٹھنے کے بعد. دیکھیے اس فرش عزا پر ایک رکن کثرت سے سب سے پہلے صلوات پڑھی جاتی ہے, درود السلام کے کلمے جاری ہوتے ہیں. تو یہ صلوات وہ ہے جو ایک بلند ترین عبادت ہے, بلند ترین عبادت ہے کہ جناب رسول خدا احمد محمد مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ایک دن میں ایک تسبیح درود کی پڑھتا ہے, ایک تسبیح درود کی. دیکھیے کوئی اتنا مشکل عمل تو نہیں ہے, چلتے پھرتے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں, گھر کے کام کاج کر رہی ہیں آپ درود چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں. آپ دیکھیے اس کے اثرات کتنے ہوتے ہیں گھر والوں پر. کھانا بنا رہی ہیں درود پڑھتی ہے, اس کھانے پر اثرات مرتب ہوتے ہیں. یہ وہ دن ہے کثرت سے ہماری زبانوں پر درود کے کلمے جاری رہیں. روزانہ کوشش کریں کہ ایک تسبیح ان 10 دنوں تک ایک تسبیح سورہ اخلاص کی پڑھ کر ہدیہ کریں. سید الشہداء عبداللہ حسین بن علی کی بارگاہ میں پیش کریں. زیارت عاشورہ پڑھیں, وقت پہلے سورہ فجر پڑھیں. یہ چیزیں حسین بن علی کے نام سے منسوب ہیں. تو کوشش کریں کہ تو کہا جو ایک تسبیح درود کی پڑھتا ہے پروردگار عالم اس کو بہشت میں بہترین مقام عطا کرتا ہے. جو ایک تسبیح درود کی پڑھتا ہے, کتنی دیر لگتی ہے ایک تسبیح درود کی؟ تو درود ایک بلند ترین عبادت ہے. کتنی بلند ترین عبادت ہے کہ ایک آیت اللہ کہتے ہیں, آیت اللہ بہاؤدین کا جملہ ہے کہ درود وہ بلند ترین عبادت ہے کہ جو تلاوت قرآن سے کم نہیں ہے, کیونکہ پروردگار عالم نے قرآن کی میں جو آیت نازل کی ہے آپ اس آیت پر عمل کر رہے ہیں. جب درود پڑھ رہے ہیں اس آیت پر عمل کر رہے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, کہ خدا اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں اور ایمان والو تم بھی درود بھیجا کرو. دیکھیے یہ جو درود ہے اس میں خدا کی وحدانیت بھی آ جاتی ہے, محمد مصطفیٰ کی رسالت بھی آ جاتی ہے, اور ائمہ معصومین کی ولایت و امامت کا بھی آپ اقرار کر لیتے ہیں. تو یہ جو درود ہے اس میں وحدانیت بھی ہے, رسالت بھی ہے, امامت بھی ہے, معصومین کی ولایت بھی ہے. تب آپ کی زبان پر جب نغمے درود جاری ہوتا ہے. ایک مرتبہ جناب رسول خدا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہتے ہیں یا علی میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاؤں جو آپ کو حیران کر دے. جب یہ جملہ پڑھتی ہوں کہتی ہوں اللہ اکبر, جو بات مظہر العجائب کو حیران کر دے. وہ کیا ہوئی؟ کہا یا رسول اللہ بیان کیجیے. مدینۃ العلم بیان کر رہے ہیں, باب علم سن رہے ہیں. اس رسول اپنی مرضی سے تو کچھ کہتے ہی نہیں, ان کے لبوں پر تو وہاں یلتقوا للہوا کی مہر لگی ہوئی ہے. میں اکثر یہ جملہ کہتی ہوں وہ محمد مصطفیٰ کے جن کے لبوں کی جنبش کا نام قرآن ہے, جن کے چپڑنے کا نام کتاب ہے. ہماری شریعت میں جنہیں حبیب الکبریاء کہا جاتا ہے,
جنہیں محمد مصطفیٰ کا چاہتا ہے. تو کون کہہ رہا ہے اور کس سے کہہ رہا ہے کہ جب کوئی امت محمدیہ کا ہمارا چاہنے والا اپنے پورے قلب کے ساتھ مجھ پر میری آل پر درود بھیجتا ہے تو ملائکہ کی صفے در صفے جو ہیں وہ خوش ہوتی ہیں اور ان کی تعداد میں لکھی گئی کہ کتنے ملائکہ ہیں. ملائکہ کی صفے در صفے اس پڑھنے والے کو دیکھتی ہیں اور وہ ان پر درود بھیجتے ہیں. وہ ملائکہ ان پر درود بھیجتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم جو ایک مرتبہ خلوص دل سے محمد آل محمد پر درود بھیجتا ہے، پروردگار عالم 70,000 مرتبہ اس پڑھنے والے پر درود بھیجتا ہے. درود پڑھ دیجیے محمد آل محمد رسول محمد آل. اور میرے آج کے امام زامن صابر امام علی رضا علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد جو ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں رہتے ہوئے ہم محمد و آل محمد پر کثرت سے درود بھیجتا، مشہور معروف روایت، تو جب روز محشر اگر اس کی نیکیوں کا جب میزان ہوگا، اعمالوں کو تولا جائے گا، وہ دن کہ ایک شخص کے جسم سے اتنا پسینہ بہے گا کہ 70 روح سیلاب ہو جائے. روز محشر حشر کا سما ہوگا، فرید زاکرین کا مجمع ہوگا. تو اگر جب میزان ہوگا، اعمالوں کو تولا جائے گا، اگر اس کا پلڑا نیکیوں کا پلڑا کم ہوگا، اس کا وزن کم ہوگا، تو اس میں وہ درود رکھ دیا جائے گا کہ جو ہمارے چاہنے والے نے دنیا میں رہتے ہوئے ہم آل محمد پر، ہم اہل بیت اطہار پر محبت کے ساتھ بھیجا ہو، وہ درود رکھ دیا جائے. کہا اس کی نیکیاں وزنی ہو جائیں. اللہ اکبر. تو درود کا کتنا فائدہ ہے. اگلا بہجت کا جملہ ہے، خوبصورت جملہ، کہ جب آپ درود پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو ایک فرشتہ جو درود ہے وہ پینسل یعنی کہ پین اور ریزر کا کام کرتا ہے. نیکی لکھی جا رہی ہوتی ہے، درود کا ثواب لکھا جا رہا ہوتا ہے اور ایک گناہ مٹایا جا رہا ہے. تو درود پڑھنے کے کتنے فائدے ہیں. جب بھی فرش عزا پر آئیں بآواز بلند درود بھیجا کریں گے. جو شخص بآواز بلند درود بھیجتا ہے اس کے قلب سے کثافتیں دور ہوتی ہیں، اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں. ملائکہ بھی اس پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، خدا اس پر درود و سلام بھیجتا ہے. تو درود ایک بلند ترین عبادت ہے کہ جس میں خدا آئینہ معصومین شریک ہوتے ہیں، جو شخص بھی درود بھیجتا ہے. تو یہ فرش عزائے حسین ابن علی کا صدقہ ہے کہ ماشاءاللہ سے ہم خصوصاً ان ایام میں جتنے مجالسوں میں شرکت کرتے ہیں، جتنے فرش عزا پر جا کر بیٹھتے ہیں، تو مسلسل ہم درود پڑھتے چلے جاتے ہیں. اپنے قلب کے ساتھ درود پڑھیں، حسین ابن علی کی محبت میں درود پڑھیں، قلب سے کثافتیں دور ہو تو یقیناً خدا کی بارگاہ میں بہترین اجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار اس کو جنت میں بہترین اجر ادا کرتا ہے. جو نغمہ درود اپنے لبوں پر جاری کرتا ہے. تو یہ فرش عزا کا صدقہ ہے. کتنی بڑی نعمت ہے یہ فرش عزا. میں نے کہا نا یہ خدا کی رحیمیت کا دسترخوان اس فرش عزا کی صورت میں بچھا ہوا ہے. کون سی خدا کے اس دسترخوان پر، حسین ابن علی کے اس دسترخوان پر کون سی نعمتیں نہیں ہیں جو موجود ہیں. آنکھوں سے اشک جاری ہوتے ہیں، گناہ مٹتے چلے جاتے ہیں. کل پہلی محرم گزر گئی، آج محرم کی 2 تاریخ. شہزادی حضرت زہرا نے یہی کہا تھا نا امام حسین کی ولادت کے بعد، جب رسول اللہ نے بیان کیا تھا کہ بیٹی
تیرا یہ کام اس طرح سے بے جرم و خطا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے. اولاد والی مائیں بیٹھی ہیں اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی. پروردگار آپ سب کو اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب ہو. پروردگار صاحب خانہ کو اپنے اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب ہو. خدا آپ سب کو شاد و آباد رکھے. کوئی مدد اس سے اپنے حسین کی دعا ہے. جب رسول نے بیان کیا تھا اس طرح بے جرم و خطا شہید کر دیا جائے, بھوکا پیاسا, اس کے جوانوں کو, اس کے بچوں کو شہید کیا جائے, رونے کی اجازت بھی نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے نا میں کہتی ہوں کہ اگر دنیا میں کسی کا باپ مرتا ہے تو سینکڑوں لوگ تسلی و تشفی اپنے سینے سے لگاتے ہیں, یتیمی کا پرسہ دیتے ہیں. بیٹیاں تو ایسے بھی باپ کی بڑی لاڈلی ہوتی ہیں, جس کی بیٹی سکینہ جیسی ہو اور بابا حسین جیسا ہو تو محبت کا کیا عالم ہوگا. میرا سلام اس سکینہ پر جب اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تھی تو تمانچے مارے جاتے تھے. سکینہ نہیں جانتی تھی یتیمی کسے کہتے. جب بابا کو یاد کر کے رونا چاہتی تھی تو پشت پر تازیانے برسائے جاتے تھے. میرا سلام اس حسین ابن علی پر. تو بی بی کہہ رہی ہے روئے گا کون بابا, روئے گا کون, تڑپ رہی ہے ماں. خدا ایک ایسی قوم کو پیدا کرے جو قیامت تک تیرے حسین کی مسائلوں پر گریا کرے گی. اس گھر کے بچے تیرے حسین کے بچوں پر, اس گھر کے جوان تیرے حسین کے جوان کا ماتم کرے, اس گھر کے بوڑھے تیرے حسین کی بوڑھوں کو روئیں گے, اس گھر کی عورتیں حسین کی بہنوں کی ردا کا ماتم کرے, بے ردائی کو روئیں. تو بس بیویوں جب اس پر شہدہ پا کر بیٹھا کریں تو سوچ کر بیٹھا کریں ہم فاطمہ زہرا کی دعا بن کر آئے. بیویوں آج محرم کی 2 تاریخ اور اس کی ایک بڑی اہم نسبت ہے. ذہن میں آ گیا ہوگا مجھ سے زیادہ پڑھ لکھا باطل نوجوان آج فاطمہ زہرا کا جس نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا تھا, جس نے 8 ذی الحجہ کو حج کو عمرے میں تبدیل کر کے مکے کو چھوڑ دیا تھا, وہ حسین سرزمین کربلا پر آ گئے. خدا ہم سب کو کربلا جانا نصیب کرے. جب فاطمہ زہرا کا لال کربلا میں آیا ہے نا, میں کہتی ہوں کائنات کی مختصر ترین بستی جو 2 محرم کو آباد ہوئی اور 10 محرم کو اجڑ گئی, لیکن ایسی بستی کہ آج کائنات کے ہر گوشے میں کربلا موجود, آج ہمارے دلوں میں کربلا موجود. بس بیویوں چند جملے اور آپ کی صحت تمام. آج فاطمہ زہرا تڑپ رہی ہے, حسین سرزمین کربلا پر پہنچ گئے. ایک روایت کے مطابق فرزند رسول جب سرزمین کربلا پر پہنچے ہیں, ایک روایت میں ہے کہ حسین نے 7 گھوڑے تبدیل, ایک روایت میں 9 گھوڑے تبدیل کی. آگے نہیں بڑھا حسین کا سفر آگے نہیں بڑھا. اہل بلیہ کو بلایا, اے لوگوں اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا اے فرزند رسول اس کو اس سرزمین کو سرزمین مشت فرات کہتے ہیں. مولانا نے کہا شط فرات کہتے ہیں. مولانا نے کہا کوئی اور نام بھی ہے. کہا اس کو نینوا کہتے ہیں. مولانا نے کہا کوئی اور نام بھی ہے. کسی نے کہا مولانا اس کو غازریہ کہتے ہیں. مولانا نے کہا کوئی اور نام بھی ہے. ایک آواز آئی اور کسی کہنے والے نے کہا ہاں فرزند رسول اس سرزمین کو سرزمین کرب و بلا بھی کہتے ہیں. بس کربلا کا نام سنا, ایک مرتبہ آواز دی عباس یہی قافلے کو ٹھہرا.
یہیں پر خیمے نصب کیے جائیں. یہی وہ سرزمین ہے جہاں ہم چند دن قیام کریں. یہی وہ سرزمین ہے کہ جہاں سے ہم اٹھائے جائیں گے. یہی وہ سرزمین ہے جہاں پر ملائکہ نازل. یہی وہ سرزمین ہے جہاں ہمارے چاہنے والے تڑپ تڑپ کر ہماری زیارت کے لیے آیا کریں گے. ابھی بیمار دیکھیے جو کربلا جاتا ہے وہ تو اس زمین پر پہنچ کر تڑپتا ہی ہے, لیکن جو نہیں جا پاتے وہ اور زیادہ تڑپتے ہیں. وہ تڑپ تڑپ کر کہتے ہیں مولا ہمیں بلائیے, مولا ہمیں بلائیے. بس بیبیوں کہتے ہیں کہ اماریاں بچھائی گئی, تمام بیبیاں اتری ہیں. حسین ابن علی نے اس سرزمین کو خریدا, بنی اسد کے لوگوں کو بلایا, اہل پریا کو بلایا اور ان سے کہا کہ اے لوگوں, اگر 11 محرم کو تم آنا جب ہمیں شہید کر دیا جائے اور ہمارے بے گروہ کفن لاشیں پڑے ہوئے ہوں گے تو تم ہمارے بے گروہ کفن لاشوں کو دفنا دو. اس کے بعد کہا اپنی عورتوں کو بھیجو. جب کی عورتیں آئیں کہا اگر تمہارے مرد ابن زیاد کے خوف سے ہمارے بے گروہ کفن لاشوں کو دفن نہ کرے تو اے بیویوں, میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں, میں زینب کا بھائی ہوں, تو پانی بھرنے کے کسی کام کے بہانے آنا اور ہمارے بے گروہ کفن لاشوں پر ایک مٹھی خاک ڈال دینا. غربت حسین دیکھی, یہ جوانان جنت کا شہزادہ ہے. یہ بیویوں اپنے بچوں کو بھیجنا. اب جب چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں, فاطمہ زہرا کا نام لیتا ہے, اے بچوں میں سکینہ کا بابا, اے بچوں میں علی اصغر کا بابا, میرے بھی تم جیسے بچے ہیں. اگر تمہارے ماں اور باپ اتنے زیادہ خوف سے ہماری لاشوں کو دفن نہ کرے تو تم کھیلنے کے بہانے آ جانا اور ہمارے بے گوروں کا لاشوں پر ایک ایک مٹھی خاک ڈال دینا. بنی اسد کے لوگوں سے یہ تو کہا تھا نا, شرائط رکھی تھی میرے جو مہمان آئے ان کو میرے قبر کا نشان بتانا, ان کو 3 دن تک اپنا مہمان رکھنا. مولا دیکھیے, مولا لاکھوں کی تعداد میں, کروڑوں کی تعداد میں آپ کے عاشق, آپ کے جانے والے کربلا مولا کی جانب روانہ ہیں, کربلا مولا پہنچے ہوئے ہیں. بس بیویوں کہتے ہیں زینب کچھ دیر گزری, زینب کو بنا کہا بھیا حسین, جیسے کہ بھائی بہن کے پاس پہنچا کہا بھیا جتنی دیر مجھے یہاں گزری ہے نا, مجھے کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. کہا زینب نہ پہچانا, کہا نہیں بھیا اس آواز کو پہچانو, یہ تمہاری اور میری ماں فاطمہ زہرا ہے. اے زینب جب سے میں نے مدینہ چھوڑا ہے, ماں نے اپنی قبر کو چھوڑ دیا ہے. اے زینب یہی وہ سرزمین ہے جہاں ہم شہید کیے جائیں گے. ارے ہماری ماں طرف رہی ہے. بیویوں سرزمین کربلا پر مسافر چند جملے بیان کرو. سرزمین کربلا پر کہتے ہیں شب عاشور, وہ 2 محرم گزری, 3 محرم گزری, 4 محرم گزری, کو تیزی سے مجھے یہاں تک کہ شب عاشور نمودار ہوئی. ہلال ابن نافع حسین ابن علی کے ساتھ ہیں. سرزمین کربلا پر حسین چلتے جاتے ہیں, کہتے ہیں ایک مقام آیا, ہلال کہتے ہیں حسین نے گریا کیا, اے ہلال یہ وہ مقام ہے جہاں میرا 6 مہینے کا صغیر شہید کیا جائے گا. حسین نے کیا کیا, آگے بڑھے, کہا ہلال یہ وہ مقام ہے جہاں میرے 32 برس کا بھائی, میرا 32 برس کا کڑیا جوان بھائی ابا گلزی سے زمین پر گرے گا. آگے بڑھتے ہیں, کہتے ہیں اے ہلال یہ وہ مقام ہے جہاں یتیم حسن میرے بھائی کی نشانی خاص ہے, گھوڑوں کے ٹاپوں سے پامال کیا جائے گا. کہتے ہیں ایک مقام آیا, وہاں فاطمہ کا لال صدر رویا, حسین کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے. ارے حسین کی آنکھوں سے اشک نہیں ہوتے. اے ہلال یہ وہ مقام ہے جہاں میرا کڑیا جوان علی اکبر, جہاں میرا کڑیا جوان لا ایڑیاں رگڑتے ہوئے
کے شہید ہو جائے گا. اور اس کے بعد حسین جس مقام پر آئے ہیں یہی سرزمین کربلا جہاں 2 محرم کو فاطمہ زہرا کا لال پہنچا تھا. سب شرطیں آج 2 محرم ہے نا. ارے حسین کہتی ہیں اے ہلال کہتے ہیں امام نے کیا کیا ہے ہلال یہ وہ مقام ہے جہاں میری ماں تڑپ رہی ہوگی, میری بہن 70 قدم کے فاصلے پر دیکھ رہی ہوگی اور مجھے ذبح کیا جا رہا ہوگا. ارے میری ماں اس زمین کو صاف کرے گی اور کہے گی میرے لوگ پریشان نہ ہو, میں نے تیری قدرگاہ کو صاف کر دیا. ارے شبر کا خنجر چلے گا اور